ڈی جے بابرا بچ ہے. ڈی جے بابرا بچ جو ہے یہ ایک ایسی خاتون ہے جس نے 2021 میں LGBTQ کی طرف سے اس سے پرسنالٹی آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا ہے، اور یہ بنیادی طور پر لیزبین ہے. لیزبین کہتے ہیں جو لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرتی ہے. گے اسے کہتے ہیں جو لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرتا ہے اور ان کے تعلقات لڑکوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور لڑکیوں لڑکیوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اسے لیزبین کہتے ہیں. 2020 کے اندر اسی خاتون نے، ڈی جے بابرا نے، ایک اور کام کیا. اس نے اپنی بالکل برہنہ تصویر، ننگی تصویر شائع کی ارسالہ جات کے اندر، اور اس تصویر کے اوپر اس نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی، اور وہ سٹیٹمنٹ تھی کیوں ہم موٹے لوگوں کو رد کیا جاتا ہے. جواب دے جی پوری دنیا، کیوں ہم موٹے لوگوں کو رد کیا جاتا ہے؟ اور اس اعتبار سے اس کی مشہوری ہوئی، اس کی پاپولیرٹی ملی، اور یہ یہودی خاتون تھی جس نے اس کام کو ادا کیا. اس پوری پریزنٹیشن کے اندر اس نے آ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ جی میں کرائسٹ ہوں، دوسرے لفظوں میں. اب جب اس کے اوپر لوگوں نے تنقید شروع کی تو ٹھیک چند گھنٹوں کے بعد جیسے اس کی پاپولیرٹی ہوئی، یہ تقریب ہونے کے فوراً بعد اس نے انسٹاگرام کے اوپر ایک کوٹیشن لکھی، اور اس نے انسٹاگرام کے اوپر اسی تقریب رونمائی کے لیے یہی پکچر اپلوڈ کر کے لکھا دا نیو گے ٹیسٹامنٹ. غور سے سنیے گا، دا نیو گے ٹیسٹامنٹ، یعنی آج سے لڑکے لڑکے کی شادی کرنے والے گے جو ہے ان کا ایک نیا عہد شروع ہوا ہے آج سے. یہ ساری تقریب کرنے کے بعد اب جب لوگوں نے اس سے تھریٹ کیا، جب لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کی، سیاسی رہنماؤں نے اور مذہبی رہنماؤں نے جب تنقید کے تیر اس کی طرف سیدھے کیے، اور بہت سے مسیحیوں نے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں، اس کو ٹیلی فونز کیے، اس کی فیس بک پر جہاں جہاں سوشل میڈیا تھا وہاں اس لوگوں نے اس کے خلاف لکھا کہ تو ہوتی کون ہے مسیح کی ہتک کرنے والی. تو پھر اس نے معافی مانگی، اس نے بھی معافی مانگی، اور وہ شخص جس کا نام میں نے فلپی کیتھرین بولا اس نے بھی معافی مانگی، اور تھامس جولی اس نے بھی معافی مانگی. اب معافی مانگنے کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا. دیکھیے توجہ کے ساتھ سنیے گا، معافی مانگنے کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا، کیونکہ یہ جتنے لوگ آپ کو تصویر کے اندر ملیں گے یہ نیچرل شادی کے قائل نہیں ہیں. یہ لڑکا لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کیے ہوئے ہیں، اور لڑکی لڑکی کے ساتھ، یعنی ان کو گے اور لیزبین کہتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جتنے آپ کو تصویر کے اندر نظر آ رہے ہیں یہ سارے گیز ہیں اور لیزبینز ہیں. اس لیے اس خاتون نے انسٹاگرام کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ دی دا نیو گے ٹیسٹامنٹ. آج اس کا آغاز ہو گیا دا نیو گے ٹیسٹامنٹ، اور جیسے دباؤ آیا فوراً ڈیلیٹ کر دی. اب تھامس جولی نے جب معافی مانگی اپنی ٹیم کے ساتھ، اور پھر جو اولمپکس گیم کے جو کرتا دھرتا ہے انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا، معافی مانگی. تو معافی مانگنے کے ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ ہم تہذیب کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرسچینٹی کے اندر، بھائی تمہیں نہیں پتا، یہودی بنیادی طور پر یہ مذہب کے لحاظ سے یہودی ہے اور ویسے گے اور لیزبین ہے. اب انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے جو یو ٹرن لیا وہ یہ تھا کہ جناب یہ جو تقریبات ہم نے کی ہیں یا جو پریزنٹیشن ہم نے دی ہے یہ تو ہم کلچر کو بتا رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ڈائیورسٹی کو بتا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا ایک جگہ پر اکٹھی ہو، دیکھ سکے ایک کلچر کو. اور پھر انہوں نے ساتھ ایک جو لاسٹ بات کہی وہ یہ تھی کہ ہم تو ڈائنوسس دیوتا جو ہے، جو اولمپک گیم کے اندر دیوتا پایا جاتا ہے ڈائنوسس، ہم تو اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ دیوتا
کے لیے ہم نے کیا ہے، ہم کسی کی مذہبی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ویری سوری اگر کسی کا دل دکھا۔ چلے جی، معافی تو مانگ لی آپ نے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ پچھلے 4 سالوں سے ان کا چناؤ ہوا اور 4 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور 1.5 سال سے یہ پریزنٹیشن کی پریکٹسز بھی کر رہے ہیں، اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ ایک پلان کے ذریعے ہے۔ اگر یہ کہے جی ہم تو لاشعوری طور پر کر گئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، ہم مسیحی اس بات کے پر جامعہ جو ہے اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ مذہب کے اعتبار سے یہودی ہیں تو انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ ہے کیا چیز،